بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، دے تو رحمت نہ دے تو سنت ہے، مگر مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگ جائے تو سمجھ لو اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ محبت عزت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر زندگیوں کو خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت حادثات میں آتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں دیر کبھی مت کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ ہر تباہی کے لیے بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں، سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ بہت ناز تھا مجھے اپنے چاہنے والوں پر، میں سب کو عزیز تھا مگر ضرورتوں کے لیے۔ دنیا کا دستور ہے صاحب، ساتھ وہاں تک مطلب جہاں تک ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسانوں سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ کیا تکلیف دیتا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اور اپنائیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے عیب نکل ہی آتے ہیں، اور کوئی بھی انسان عیبوں سے خالی نہیں ہوتا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی بلکہ آسان بنانا پڑتی ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
جب عقل مند بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، اور جاہلوں کی بحث۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوران گفتگو جو ہم بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی سنگ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کرتا، اس کی سوچیں اور اس کی دوسروں سے امیدیں اسے برباد کر دیتی ہیں۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا، جسے دی دل سے عزت دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور ملے ہوں۔ جب کوئی دوست تمہیں راز بتائے تو سمجھ لینا وہ تمہیں اپنی عزت امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی بولی جانے والی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو سمجھ لینا آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ مسکراتے رہا کرو، کیونکہ مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، آپ کے کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا رکھو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو ان چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جب کمانے لگے تو سمجھ آیا کہ شوق تو باپ کے پیسوں سے پورے ہوتے تھے، اپنے پیسوں سے تو صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے آپ کو باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے۔